امام فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا چرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو دیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آج کی اس مجلس میں مجھے جس موضوع کا پابند کیا گیا ہے وہ اصلاح عقائد اور اصلاح معاشرہ ہے۔ حالانکہ آج کی شب تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم حضور کی ولادت بیان کریں، لیکن بہرحال مجھ سے جو کہا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے متعلق کچھ کلام کروں، میرا اللہ مجھے میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ دیکھیے، جب بھی ربیع النور شریف آتا ہے تو ایک چرچا بہت گرم ہو جاتی ہے اور ڈبیٹ شروع ہو جاتے ہیں، مناظرے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانا کیسا ہے۔ اس پر بہت تذکرے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کا بازار گرم رہتا ہے اور لوگوں کی چینل کی ٹی آر پی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ شاید میں کسی فرقے کو ٹارگیٹ کروں گا پھر اس کا رد کروں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اتنی فرصت کسے ہے کہ وہ دوسروں کا تذکرہ کرے اور پھر جو ہے وہ ان کا رد کرے، کیونکہ جو حضور کے در سے مکر گیا ان کے در سے پھر گیا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تو پھر ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے، لیکن ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم آپ کے عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے کچھ بات عرض کریں۔ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک مضبوط دلیل آپ کو یاد ہو، تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، سن رہے ہیں، بور تو نہیں ہو رہے؟ کچھ لوگ بیچ میں سے اٹھ کے جا رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ مجھ سے زیادہ علم دیا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے کسی ضرورت کی بنیاد پر جا رہے ہوں، تو میں تنقید نہیں کرتا، لیکن آپ سے گزارش کرتا ہوں، میری تقریر قرض رہے گی، کارکنان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن آ گیا ہوں تو دو چار باتیں میں چاہتا ہوں کہ کام کی کر کے رخصت ہو جاؤں۔ لوگ کہیں گے کہ اس یقین کو مضبوط کرنے کی کیا ضرورت ہے، عقیدے کو مضبوط کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہر عالم جو ہے وہ اس کی مضبوطی پر زور دیتا رہتا ہے، اور خاص طور پر سنی عالم بہت زور دیتے ہیں کہ عقیدہ
مضبوط ہو, عقیدہ مضبوط ہو, تو بھائی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اتنی فکر ہے کہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, یقین مضبوط ہونا چاہیے؟ کیوں؟ دنیا میں یہاں تک پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے اور سچا لوگ بھی بیٹھے ہیں, تو آپ کو معلوم ہے دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ انسان کا کانفیڈنس ہے. بولی ہے کہ بولو یار, بولو بھائی. کانفیڈنس یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو پھر انسان ختم ہو جاتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو, بہت بڑا عالم ہو, اس کو آپ برسر ممبر بیٹھا دیں, کانفیڈنس نہ ہو, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, میں بات کہہ رہا ہوں, کانفیڈنس نہ ہو تقریر نہیں کر پائے گا. علم بہت ہے, جو کہ کانفیڈنس نہیں ہے. اگر بھائی جب یہ بات میں کہہ رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں, جو عالم ہوگا اس کے اندر کانفیڈنس ضرور ہوگا, چاہے تقریر کرے یا نہ کرے. یہ بات کہہ رہا ہوں, تو وہ ختم بات کو نہیں کر پائے گا. آپ کے اندر بہت اچھا, آپ بہت اچھے جو ہے وہ بزنس مین ہیں, بہت اچھے آرکیٹیکٹ ہیں, بہت اچھے آپ جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں, علاج کر لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن آپ سے کوئی کوشچن کرے, سوال کرے, تو آپ کے اندر کانفیڈنس ہی نہ ہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں, تو بولیے آپ کی بات میں اثر پیدا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. کانفیڈنس بہت اہم چیز ہے. دنیا میں سب سے قیمتی چیز کانفیڈنس ہے, اہم ہے. یہ نہیں ہوگا تو دنیا آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھے گی, شک کی نگاہ سے دیکھے گی. ایک انسان دوا بنائے, ابھی ویکسین آیا کورونا کا, تو جن لوگوں نے ویکسین بنائی ہے, اگر وہ ان کے اندر کانفیڈنس نہ ہوتا اور وہ یوں کہہ دیتے کہ پتہ نہیں کہ جو ہے وہ جلائے گی یا مارے گی, تو بتائیے آپ کبھی لگاتے؟ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں, یہ بہت خاص بات ہے. اگر آپ تھوڑا بہت بھی فلسفہ سمجھتے ہوں گے تو اس کو سمجھیں گے. آپ جس مذہب پر کھڑے ہیں, آپ جس اللہ کو ایک مانتے ہیں, آپ جس رسول کی رسالت پر ایمان لائے ہیں, آپ کو یقین قابل ہونا چاہیے. آپ جس نظریے پر کھڑے ہیں, آپ جس غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں, آپ جس غریب نواز کی 6ٹی مناتے ہیں, آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ حق پر تھے یا نہیں تھے. غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں. اس لیے عقیدہ بہت ضروری ہے. دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ کا کانفیڈنس ختم ہو جائے, آپ کا یقین ختم ہو جائے. دنیا کا مشن یہ ہے, پوری دنیا. کیوں؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور دنیا پیچھے رہ جاتی ہے. یقین جس کے اندر ہوگا وہ آگے بڑھ جائے گا, دنیا پیچھے رہ جائے گی. اور دنیا کو معلوم ہے کہ اس آسمان کے نیچے, زمین کے اوپر اللہ کی عزت کی قسم, مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں سے زیادہ کسی قوم کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے. کسی کے پاس اتنا کانفیڈنس, اتنا یقین, ایمان, اعتقاد نہیں ہے جتنا حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کے پاس ہے. یہ یقین ہی تو تھا, یہ یقین ہی تو ہے کہ 20,000 نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے سبتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے, دریا بھی چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو کیا یہ یقین نہیں تھا؟ یہ یقین کی نعمت نہیں تھی کہ صحابہ نے کبھی پہاڑوں کے سینے چاک کیے, کبھی لہروں کی روانی کو روک دیا؟ یہ یقین کی نعمت تھی. آپ دیکھیں پلٹ کر, آپ کو پتہ چلے گا پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر جتنا زیادہ مذہب اسلام کی مخالفت کی گئی ہے, کسی مذہب کی مخالفت نہیں کی گئی. کوئی بچہ تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہو تو اعتراض کر سکتا ہے, کھڑا ہو کے میں اس کو جواب دوں گا. پوری دنیا میں مذہب اسلام کی جتنی مخالفت کی گئی کسی کی نہیں کی گئی. جتنا مسلمانوں کو مارا گیا کسی کو نہیں مارا گیا. تاریخ پڑھو تمہیں پتہ چلے گا. میں دیکھو عقیدہ نہیں بتا رہا ہوں, ابھی میں عقیدے کی اہمیت بتا رہا ہوں, اس کے بعد عقیدہ بتاؤں
مارا گیا, یہودیوں کو قتل کیا گیا, میں یہ نہیں کہتا, بہت مارا گیا, جو ہے وہ ہٹلر نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی, عیسائیوں کو بھی مارا گیا, سائنسدانوں کو بھی مارا گیا, فلسفیوں کو بھی مارا گیا, لیکن مسلمانوں کی تاریخ پڑھی ہے کتنا مارا گیا. اگر میں اور تاریخیں چھوڑ بھی دوں, صرف آپ منگولوں کا زمانہ اٹھا لیں, یہ جو منگول تھے جانتے ہیں آپ, تاتاری جنہیں کہتے ہیں, ان کا ہی زمانہ اٹھائیں, دیکھیے مسلمانوں کو کتنا مارا گیا, کتنا کاٹا گیا. منگولوں نے سکندر اعظم سے بڑھ کر حکومت کی ہے. ادھر آپ چائنا سے شروع ہو جائیے, مڈل ایسٹ تک, ادھر فیجی تک چلے جائیے, ان کے گھوڑے دوڑتے, اتنی زبردست حکومت کے چنگیز خان, اور ان کا ٹارگیٹ کون تھا؟ مسلمان. بولو تھے کہ نہیں؟ مسلمان ٹارگیٹ تھے, جہاں مسلمان ملے مارو. غرناطہ, قرطبہ, حلب, ہیرا, روم, جہاں جہاں ہم تھے ہمیں مار دیا گیا, ہماری لائبریریاں جلا دی گئی, ہمارے فلسفے, میرا موضوع نہیں ہے یہ, لیکن میں عقیدے کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ بات آپ سے کہتا ہوں. تاریخ پڑھیے, بغداد کی تاریخ کو میں نہیں کہتا, بہت بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر برنارڈ شاہ, کہتا ہے کہ آج, اور اللہ اوپر کی تو نئی تحقیق ہے, آج امریکہ جس مقام پر کھڑا ہے, خدا کی قسم اگر ہماری بغداد کی یونیورسٹی چھوڑ دی گئی ہوتی تو آج ہم اس مقام پر کھڑے ہوتے. جو فلسفے ہمارے پاس تھے, جو کتابیں ہمارے پاس تھیں, جو سائنس ہمارے پاس تھی, اب تو تعلق ہی ٹوٹ گیا علماء کا سائنس اور جو ہے وہ عصری علوم سے. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ پڑھیے, غرناطہ کی یونیورسٹی, قرطبہ کی یونیورسٹی کیا آگ نہیں لگائی گئی؟ بغداد کے اندر ہماری لائبریریوں کو کیا دریائے دجلہ میں نہیں بہا دیا گیا؟ دریائے دجلہ میں اتنے مسلمانوں کو کاٹ کر ڈالا گیا کہ 11 دن تک دریائے دجلہ کا پانی لال تھا. مسلمانوں کے سر کے مینار بنا کر اس پر بیٹھ کر شراب پی گئی. لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی, لیکن کبھی تاریخ سے تو پڑھو مسلمانوں کی, یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا, کیا ہوا. اللہ اکبر, مسلمان بھاگ کے تہخانے میں چھپ گئے تو دریائے دجلہ کا بند توڑا گیا, 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے نکالی. ہماری یونیورسٹیاں تباہ, مدرسے تباہ, علماء کو مار دیا گیا, اولیا کو شہید کر دیا گیا, مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. جو بھی دیکھتا تھا مسلمانوں کی کنڈیشن کو, وہ یہ کہتا تھا کہ اب شاید مسلمان دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ جہاں جہاں کوئی مسلمان ملتا ہے تاتاری انہیں مار دیتے ہیں, چنگیزی انہیں ختم کر دیتے ہیں. اب شاید دوبارہ دنیا میں مسلمان اپنا سر نہیں اٹھا سکیں گے, ان کا مذہب ختم ہو جائے گا, ان کا مذہب ٹوٹ جائے گا, اب یہ مذہب کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم, کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, سب یہ رہا ہے دشمن, دوڑے جہاں ہمارا. یہ اقبال کہتے ہیں, تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشے میں تو غرض کیا پیمانے سے, ہے آیا تو رشتے تاتار کے افسانے سے, بادشاہ مل گئے کافر کو صنم خانے سے. وہ تاتاری جنہوں نے ہمیں مارا تھا, ان کے اولادوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ مسلمانوں کا کانفیڈنس تھا. اب تو کہ وقت نہیں ہے کہ ان پر کیسے تبلیغ کی گئی اور کیسے انہیں اسلام سمجھایا گیا, ورنہ بتاتا کہ کیسے وہ ایمان لے آئے, کیوں ایمان لے آئے. جو مسلمانوں کے دشمن تھے وہ کیوں ایمان لے آئے؟ کانفیڈنس, مسلمانوں کا یقین, ان کا ایمان. جو چیز آپ کے اندر سب سے زیادہ ہونی چاہیے وہ چیز آپ کے اندر سب سے کم ہے, اور آپ اس کے بارے میں اتنے بے فکر ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یقین کی, عقیدے کی. بچے ہمارے موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں یقین پیدا کرنے کے لیے. کوئی بزنس کر رہا ہے تو وہ کسی جو ہے وہ اسپیکر کی بات سن رہا ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ جن کو خود زندگی کا طریقہ نہیں معلوم, وہ لوگوں کو کیا خاص موٹیویٹ کریں گے؟ اگر آپ کو موٹیویٹ ہونا ہے تو آپ علماء کی بات سنو, قرآن کی بات سنو کہ ایسا قرآن ہے خدا کی قسم جس نے بڑے بڑے سائنٹسٹ کی زندگی بدل دی. آپ کبھی سنو تو صحیح کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے, یہ کام کہتے کس کو ہے. اقبال میں نہیں کہتا, بہت بڑے مفکر ہے اقبال, وہ کہتے ہیں وہ اگر آج بھی براہیم سلیمہ پیدا آپ کر سکتی ہے اندازے کو اس کا پیدا. آج بھی آپ کا یقین سالے بجائے تو سارا کچھ ہو سکتا ہے.
ہم تو کبھی سارے معاملوں میں آپ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیں، لیکن یقین کے معاملے میں نہ کریں، عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ دنیا جانتی ہے، اس بات کو جانتی ہے کہ مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا، کتنے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی؟ دیکھیے، میں بہت معذرت کارکنان سے بھی چاہتا ہوں کہ میں تقریر کا وہ جو شاید ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی یا ان کا ارادہ ہوگا تو میں وہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں بات قیمتی آپ سے کروں گا، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کروں گا۔ وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ اگر یہ آپ کے پاس بچ گیا تو خدا کی قسم آپ کی نسلیں بھی کامیاب، اور اگر یہ آپ کے پاس سے چلا گیا تو پھر کچھ آپ کے پاس بچے گا نہیں۔ اب دنیا کیسے چاہتی ہے آپ کا عقیدہ خراب کرے، آپ کا ایمان توڑ دے، تو وہ آپ کے اندر شک ڈالتے ہیں، کیونکہ یقین کو توڑنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ شک ہے۔ اگر ہسبینڈ وائف کے اندر بہت بن رہی ہے اور رشتہ بہت اچھا چل رہا ہے، اس کو خراب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ مس انڈرسٹینڈنگ کرائیے، کچھ شک ڈال کے بیچ میں، بولو ہے کہ نہیں؟ جو لوگ بیچ سے اٹھ رہے ہیں میں ان سے بہت معذرت چاہوں گا، یا جو جانا چاہتے چلے جائیں۔ ایک تو یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے، دوسری بات یہ کہ جو انسان بات کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد میں بھی جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بیچ سے اٹھ کر کے نہ کریں، اور کوئی ضرورت ہو تو آپ جان سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت میں برا نہیں مانوں گا۔ آپ اس میں کچھ بیچ میں شک ڈال دیجیے، رشتہ خراب ہو جائے گا، رشتہ بیکار ہو جائے گا۔ ماں اور بیٹی کے درمیان بہت اچھی پڑ رہی ہو، آپ کوئی شک ڈال دیجیے، رشتہ خراب ہو جائے گا۔ باپ بیٹے کے درمیان کوئی شک ڈال دیجیے، رشتہ خراب ہو جائے گا۔ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی شک کی بات ڈال دیجیے، رشتہ خراب ہو جائے گا۔ جو ہے وہ پیر اور مرید کے درمیان کوئی شک کی بات ڈالیے، رشتہ خراب ہو جائے گا۔ دنیا کے سارے رشتے ایک طرف، دنیا میں جو ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہے وہ میرے آقا سے ہمارا رشتہ ہے۔ اگر کوئی شوہر اور بیوی کے بیچ میں کوئی رکھنا ڈالے تو میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں من خطبہ، حضور کی حدیث سے بات ہے کہ جس نے شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی بات ڈالی، کوئی ناانصافی کرائی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ رشتہ تو عام ہے، دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ امتی کا نبی سے ہے، سب سے اہم رشتہ امتی کا نبی سے ہے۔ اور اگر اس رشتے میں کوئی شک ڈالے، برا نہیں ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، سب پوری دنیا مل کر کے اس میں شک ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جن کو زیادہ بات لگتی ہو کہ صاحب یہ فضول کی بات ہے، میں ان کو چیلنج کر کے کہتا ہوں اس محفل کے اندر 1857 سے پہلے تم کوئی شک کی بات دکھاؤ۔ یہ جو شکوک کی دنیا شروع ہوئی ہے یہ 1857 کے بعد شروع ہوئی ہے۔ 1857 سے پہلے یہ انگریزوں کا کیا دھرا ہے، جنہوں نے دنیا بھر میں کیا کچھ نہیں کیا مسلمانوں کے خلاف۔ 1857 سے پہلے آپ دکھائیے کہ کوئی حضور اور امتی کے درمیان کوئی شک کی بات ہو تو بتائیے، بلکہ اس سے پہلے تو لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ کوئی کہتا تھا بلغ العلا بجمال ہی، کشف الدجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ کوئی کہتا تھا 1000 بار بشویم زہد ز مشک و گلاب، حضور حضور ناز تو گفتن کمال بے ادبی۔ اللہ کے حضور اس سے پہلے تو کوئی یوں کہتا تھا کہ احسن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلد النساء۔ یہ نعرے تھے مسلمانوں کے، لیکن 1857 کے بعد نعرے بدل گئے، شک پیدا ہو گیا۔ اب نعرے کیا ہیں؟ اب نعرے یہ ہیں کہ حضور کو کتنا علم غیب ہے، اب لوگ اس پر بات کرتے ہیں۔ حضور کو اللہ نے کتنا نوازا ہے، ربیع النور کو سیلیبریٹ کرنا کیسا ہے، عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ یہ امتی اور نبی کے درمیان شک ڈالا گیا یا نہیں ڈالا گیا؟ تو لوگ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں، علماء اہل سنت کو، مسلک اعلی حضرت والوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے فتنہ پرور ہیں، جہاں جاتے ہیں فتنے کی بات کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جہاں گئے بس سنی بھابھی چھیڑ کے رکھ دیا، اور دوسری کوئی بات نہیں۔ یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ شوق سے کہیے ہم کو فتنہ پرور، لیکن اگر اللہ نے تھوڑی سی بھی عقل دی ہے تو کبھی تاریخ میں جھانک کر کے دیکھو، صحابہ کو بھی مدینے کے منافق فتنہ پھیلانے والے کہتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ صحابہ تو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں،
ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. یہ دنیا کا طریقہ رہا ہے کہ جب کسی نے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہو، میں تمہاری عدالت میں تمہارے ذہنوں کے قریب یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، تم توجہ کر کے مجھے بتاؤ کہ فتنہ کون پھیلا رہا ہے؟ اللہ کو ایک کہنے والا فتنہ پھیلا رہا ہے، یا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ فتنہ پھیلا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ نبی کی محبت پہ جشن منعقد کرنے والا فتنہ کر رہا ہے، یا نبی کو گالیاں دینے والا فتنہ پھیلا رہا ہے؟ نبی کی عظمت پر قربان ہونے والا فتنہ پھیلا رہا ہے، یا نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والا فتنہ پھیلا رہا ہے؟ نبی کی والدین کی عظمتوں کو سلام کرنے والا فتنہ پرور ہے، یا نبی کے اماں کی مزاج پر بلڈوزر چلانے والے فتنہ پرور ہے؟ تم خود غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ فتنہ پھیلانے والے کون ہیں؟ اس کی تو بات ہی نہیں ہے کہ ہم دلیل اور کتابوں سے باتیں پیش کریں. پڑھیے آپ اصلاح عقیدہ موضوع دیا گیا، پڑھیے. آپ کے باپ کو کوئی کافر کہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور جو نبی کے والد کو کافر کہے تو آپ کو بہت آسان ہے. والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اس وقت اپنی والدہ حضرت عامرہ رضی اللہ کی پیدائش ہوئی. حضور کی 6 سال تک آپ کی والدہ باحیات ہے. وہ 6واں سال میرے آقا کا شکر کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تجھے لے کر تیرے باپ کی قبر پہ چلوں. سمجھتے ہیں؟ سن رہے بات کو؟ حضور کی والدہ نے کہا کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں چاہتی ہوں کہ میں تجھے لے کر تیرے باپ کی قبر پہ چلوں. حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے امی جان، میں بھی جانا چاہتا ہوں. حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ 3 لوگوں پر مشتمل نفری قافلہ تھا جو مکے سے نکلا اور یثرب کا سفر کیا. تو حضور کی والدہ تشریف لے گئی. حضور کے والد گرامی کا مزار کہاں ہے؟ یثرب کے اندر. تو جب تشریف لے گئی تو حضور بھی تشریف لے گئے. اب مجھے بتاؤ، جو لوگ اختلافات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بہت توجہ سے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کبھی آپ غور کریں اور سوچیں. درود شریف پڑھنے کی مرتبہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور تشریف لے گئے اور حضور نے اپنے والد گرامی کی قبر انور پر حاضری دی. اب بتائیے کہ جس کی قبر پر حضور حاضری دیں، اللہ اکبر کبیرہ. وقت نہیں ہے دلیلوں کا. آپ پوچھیں گے کہ آپ کہاں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں، اس کو اعتراض ہوگا میرے پاس آئے گا. حضور کی والدہ جب لوٹنے لگی تو مقام عقبہ کے اندر آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور آپ نے مقام عقبہ کے اندر آخری سانسیں لی. اس وقت جب حضرت ام ایمن آیا اور بلا کر کے کیا کہا، فرمایا تاریخ کتابیں بڑی پڑھی ہیں. حضور کی والدہ نے کیا کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس وقت میں جو ہے وہ دنیا سے پوچھ کرنا چاہتی ہوں، میرا وقت قریب ہے. میں تم سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا کی ہر نئی چیز کو پرانا ہو جاتا ہے. ہر نئی چیز پرانا ہو جاتا ہے. کوئی نئی چیز نئی نہیں رہتی، وہ پرانی ہو جاتی ہے. اور ہر عروج کو زوال ہے، سب کا نام مٹ جائے گا. بتاؤ یہ توحید کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور پھر کیا فرمایا؟ کہنے لگی کہ بیٹا دنیا میں سب کا نام مٹ جائے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ لوگ قیامت تک میرا نام لیتے رہیں گے. قیامت تک میرا نام لیتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے پیچھے تیرے جیسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. لوگ میرا نام قیامت تک لیتے رہیں گے. حضور کی والدہ نے آخری سانسیں لی. میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کی قبر کھودی. 6 سال کی عمر ہے حضور کی. اپنے ہاتھوں سے حضور نے اپنی والدہ کی قبر کھودی. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیے، جس کی قبر میں حضور جلوہ فراز ہو، حضور جو ہے وہ اللہ اکبر ایک دن ایک مکہ المکرمہ کے اندر ایک عورت کے گھر سے ٹیک لگا کر کے، کمر لگا کر کے کھڑے ہو گئے اور حضور میں کھڑے ہو کر کے کچھ دیر وہاں جو ہے وہ قیام ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جس عورت کے گھر سے کمر لگا کر کھڑے ہیں، یہ عورت
مومنہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس پر اسلام پیش کیجیے. حضور نے فرمایا کیا یہ اسلام قبول کرے گی؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں اللہ نے اس کی تقدیر میں اسلام لکھ دیا ہے. وہ کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے کیونکہ آپ نے اس کے گھر پر کمر لگا کر تھوڑی دیر قیام فرمایا ہے. اللہ کو منظور نہیں ہے کہ میرا نبی جس کے گھر پر کمر لگا کے کھڑا ہو جائے وہ کفر کی حالت میں مرے. تو مجھے بتاؤ جس عورت کے گھر پر حضور کمر لگا کر کھڑے ہو اس کی تقدیر میں اللہ اسلام لکھ دیتا ہے. تو حضور کی والدہ جس کی شکم میں 9 مہینے میرے آقا دربار فراز رہے کس منہ سے انہیں تم کافر کہتے تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضور کا اللہ اکبر. میرے آقا کی ذات تو وہ ہے کہ حضور جس طرف نکل جائیں لوگوں کی تقدیر بدل دیں. جدھر جاتے ادھر تقدیر بدل جاتی. میرے امام کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے میں وہ اسباب کے دفتر پہ کروڑا تیرا. یہ حضور کی شان ہے. حضور جس طرف سے گزر جائیں گے تقدیر خراب بھی ہوگی تو حضور کے ساتھ ساتھ رحمت کا خاندان چلتا ہے. وہ جدھر جاتے ہیں تقدیریں لکھ دیتے ہیں. اگر بازار کے لیے کہہ دو کہ میں اس وقت جو ہے وہ قضا مجازی میں الجھانا نہیں چاہتا لوگوں کو. بس اتنی بات کہہ رہا ہوں ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہے. ہم بھی جانتے ہیں تقدیر کا مسئلہ. لیکن خدا کی قسم تقدیر کی چلیے شبیہ مبرم نہیں بھیجی تھے تو حضور تقدیر بدل دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. تبھی تو میرے امام کہتے ہیں نعمت بانٹتا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا. تو جدھر جاتے ہیں منشی رحمت کا قلم ہے ساتھ ساتھ جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو پھر حضور کی والدہ کو اچھا میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہا کہ دیکھیے فتاوی رشیدیہ کیا حضور کے والدہ کو ڈاکٹر نہیں کہا گیا؟ حضور نے اپنے ہاتھوں سے خبر کھولی اور حضور نے سفر کیا اور پتھر رکھے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور تشریف لے آئے. اللہ اکبر. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور تشریف. اور آپ کو معلوم ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں. اصلاح عقیدہ موضوع ہے. اصلاح کیجیے عقیدے کی. ایک دن حضور حجرہ اکثر سے باہر تشریف لائے اور حضور نے دیکھا کہ صحابہ سب بستہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں. صحابہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور نے کیا فرمایا؟ کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی. کب فرمایا؟ مدینے میں فرمایا کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی یا میرے ماں یا باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں زندہ ہوتے تو مجھے دیکھتے. کیونکہ بچوں کو یہ بہت حسرت ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے جاہل دیکھا تھا تو مجھے عالم دیکھیں. میرے ماں باپ نے مجھے غریب دیکھا تھا تو مجھے امیر دیکھیں. ہوتی ہے حسرت یا نہیں ہوتی؟ ہر بچے کو یہ بھی مجھے موضوع دیا گیا ہے. کئی موضوع دے دیے گئے. یہ بھی دیا گیا کہ ماں باپ کے حوالے سے کچھ بات رد کر دیجیے گا. وہ بھی ذمہ دار کر دوں. بہت خواہش ہوتی ہے بچوں کو کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو انہوں نے میری غربت کا زمانہ دیکھا تھا جب میرے پاکٹ میں 2 روپے بھی نہیں تھے. آج وہ زندہ ہوتے. کاش آج میرا پاکٹ سے وہ پیسے سے بھرا ہوا ہے میرا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے میں اس کے اوپر خرچ کرتا. لیکن اس کے لیے ماں باپ زندہ نہیں رہ جاتے. وہ دنیا سے چلے جاتے. جتنا وقت ماں باپ کے ساتھ ملے اس کو غنیمت جانتا, اس کو قیمتی جانتا. یہ مت سوچو کہ میں کمانے لگوں گا پھر پڑھا کرنے لگوں گا تب خدمت کروں گا. ابھی ماں باپ میسر ہیں, جو خدمت کر سکتے ہو ماں باپ کی کر لو, جو کر سکتے ہو کر لو. خدا کی قسم باپ کا سایہ جو ہے وہ ریگستان میں ایک بہت بڑے پیڑ کی طرح ہوتا ہے. جس دن وہ کٹ جاتا ہے اس دن پتہ چلتا ہے کہ دھوپ کا ٹیمپریچر کتنا ہے, اس دن پتہ چلتا ہے. اس لیے ماں باپ کی قدر کیجیے, ماں باپ کی قدر پہچانیے اور اپنے ماں باپ کو دل و جان سے زیادہ چاہیے. پیروں کا ہاتھ بعد میں چوما کرو, ماں باپ کا ہاتھ پہلے چوما کرو. ہاں تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے اور پیر کے قدموں میں پڑے, کچھ ہونے والا نہیں. پہلے ماں باپ کو راضی کرو. اگر ماں راضی نہیں ہے, باپ راضی نہیں ہے تو خدا کی قسم پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا, نہیں لے جا سکتا جب تک کہ ماں باپ راضی نہیں. بلکہ حضور سرور جو حدیث نہیں پڑھی آپ نے, اللہ اکبر, اس آگے رسول آپ نے سنا ہوگا. میں بیان یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور نے کیا فرمایا, کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی, کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی. میری ماں نے مجھے بچپن میں دیکھا تھا, وہ غربت کا دور تھا اور حضور نے بہت کچھ برداشت کیا.
کعبے سے مکے سے نکل کر کے مدینے تشریف لائے. حضور فرماتے ہیں کاش میری والدہ زندہ ہوتی تو دیکھتی کہ میرے لیے صحابہ ہیں, میری ماں زندہ ہوتی تو دیکھتی کہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے مجھے کیا مرتبہ عطا فرمایا. حضور یہ فرماتے ہیں اور پھر آگے یہ فرمایا کہ میں جو ہے وہ انا اصلی فی صلاۃ العشاء, اور میں جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, وانا اقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب, اور میں اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا, اور میری ماں درپن پر جو ہے وہ کھڑکی پر آتی, پردہ ہٹاتی اور مجھے آواز لگاتی بیٹا محمد. حضور کہتے میں نماز چھوڑ دیتا, پہلے ماں کی بارگاہ میں حاضری دیتا اور ان کا حکم بجا لاتا, پھر آتا تو نماز پوری کرتا. کیا خیال ہے, کیا کبھی کسی کافرہ کے لیے نماز چھوڑ کر کے حکم بجانے جائے؟ معاذ اللہ رب العالمین. یہ چوٹ کیا آپ کے دل میں نہیں لگتی؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے یا ایسا عقیدہ رکھنے والوں کا سپورٹ کرنے والوں کے ساتھ ہم کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ نفرت کی بات آپ کر رہے, نفرت پھیلا رہے. میں کہوں گا ہاں, میرے اللہ نے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے. جو نبی کے گستاخ ان سے نفرت کرو, دشمن احمد سے شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا محبت کیجیے, غیب سے چڑھ جائے بیدینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, اس برے مذہب سے لعنت کیجیے. چرچا انہیں کا صبح شام, جانے کافر پر قیامت کیجیے. جہاں ریٹ نہیں پڑی. کیا آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ حضور نے فرمایا من احب للہ, جس نے اللہ کے لیے دوستی کی, وابغض للہ, اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی. لوگ دشمنی کر رہے ہیں, سوچتے ہیں کہ یہ تو غلط بات ہے. نئے نئے مولوی آ رہے ہیں سافٹ کارنر لے کر کہ دیکھو ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں, بلا شبہ محبت کی بات کرتے ہیں. صحابہ بھی محبت کی بات. قرآن پڑھو, قرآن نہیں کہتا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. کیا قرآن نے نہیں کہا کہ حضور کے صحابہ کافروں پر سخت ہیں اور رحماء بینہم, آپس میں نرم دل ہے, کافروں پر نرم دل نہیں ہے, نبی کے گستاخوں پر نرم دل نہیں ہے. اور اگر اتنی تم اسلام کو اتنا ہی سمجھ چکے ہو, اللہ اکبر, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی, یہ باتیں اگر بری لگ رہی ہیں آپ کو یا کسی کو لگتی ہوں, اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے. میرا مقصد اصل تنقید نہیں ہے اور میں کسی فرقے کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میرا ٹارگیٹ وہ ضرور ہے جو حضور کی شان میں گالیاں بکتا ہو. میرا ٹارگیٹ وہ ضرور ہے جو حضور کے ماں باپ کو کافر کہتا ہو. کیوں؟ کیونکہ تم میری گردن بھی مار دو تو میں یہی کہوں گا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جلال جلال دیں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا. ساری دنیا ایک طرف, لیکن اس بات پر کوئی بات ہو نہیں سکتی. اور میں صرف نہیں, آپ میرا یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی جو عاشق رسول ہوگا وہ اس بات پر کمپرومائز نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز روا اٹھائے. تو یہ بات ایسی ہے. اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے وہ یہ بات نہ کیا کریں فرقوں کی, اس سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے, اس سے ہماری شبیہ خراب ہوتی ہے. ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم تو سیکولر پارٹی سے ہیں, ہم نے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کی ہوئی ہے, آپ بات کرنے لگتے ہیں نبی کے گستاخوں کی, فلاں کی, دیوبندی کی, وہابی کی, نجدی کی. تو آپ یہ نہ کیجیے, اس سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اچھا, تمہارا امیج حضور کے گستاخوں کا نام لینے سے خراب ہو جاتا ہے. تمہارے بچے شراب پی کے میخانے میں پڑے ہوئے ہیں, تمہارا امیج خراب نہیں ہوتا. تمہارے اوپر سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی, تم ہندوستان کے اندر سب سے گئی گزری قوم اور تمہارا امیج خراب نہیں ہوتا. تمہیں برما میں, میانمار میں, دمشق میں, ہول میں, فلسطین میں, شام میں کاٹ کے تمہاری گولیاں الگ کر دی گئی, تمہارا امیج خراب نہیں ہوتا. حضور کے گستاخوں کا نام لینے سے تمہارا امیج خراب ہوتا ہے. میں پڑھے لکھے طبقے سے خطاب کر رہا ہوں, تمہارا امیج خراب نہیں ہوتا. تمہارے بچے ایک وقت کی نماز کی فرصت نہیں ہونے, تمہارا امیج خراب نہیں ہوتا. تمہاری زندگی جھوٹ میں گزر گئی, امیج خراب نہیں ہوا. شراب کی آتی ہے تمہاری قوم اور تمہاری نسلیں, تمہارا امیج خراب نہیں ہوا. تمہاری بچیوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا, غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, تو کیا امیج خراب نہیں ہوتا؟ سنا
بولیے بڑی شان والی. یہ بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ مجھے کہا گیا کہ فیصلہ کیجیے، میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی. اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، ورنہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ کو شک میں ڈالے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو ہے شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ صاحب یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. کتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، توجہ ہے، سن رہے ہیں آپ میری بات. تقریر کر رہا تھا، حضور غریب نواز کا مہینہ تھا. میں نے ایک واقعہ بیان کیا تعالیٰ نے کا گزر حضور غریب نواز کی باپ کے قریب سے ہوا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. تو تشریف لائے فرما تھے تو حضرت ابراہیم تندوزی کو اور چبا کر کے حضور غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا. تو حضور غریب نواز نے ارشاد فرمایا میرے دل کی دنیا بدل گئی، دنیا بدل گئی. تو ایک صاحب نے مجھ سے، یہ شک ڈالنے والوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا جھوٹا کھانے سے بھی دنیا بدل جاتی ہے؟ کہ کہاں سے آپ لوگ بات لے آتے ہیں، کہاں سے لے آتے ہیں؟ جھوٹا کھانے سے دنیا بدل جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ جھوٹے کی تاثیر کو نہیں مانتے. انہوں نے کہا نہیں، جھوٹا کھانے سے کیسے دنیا بدل جائے گی. میں نے کہا آئیے میں آپ کو کوبرا کا جھوٹا کھلاتا ہوں، کوبرا سانپ کا. دیکھیے دنیا کیسے بدلتی ہے. ایسی دنیا بدلے گی کہ کبھی اس دنیا کا منہ نہیں دیکھو گے. تم جھوٹے کی تاثیر پر اعتبار نہیں، تمہیں پتہ ہے. اور میں نہیں کہتا، سائنٹیفک اعتبار سے آپ دیکھیے نا، کبھی کھا کے دیکھیں آپ. اور 18 قسم میری تحقیق ہے، میں اپنی تحقیق بتا رہا ہوں، 18 قسم کے ایسے جیو جنتو ہیں. ہو سکتا ہے کوئی سانپ پر اعتراض کر دے گا، ہو سکتا ہے سانپ کے جھوٹے سے نہ مرے انسان. میں جانتا ہوں ایسے جانور ہیں جن کا جھوٹا کھانے سے انسان مر سکتا ہے. 99.9% مر جائے گا. تو یہ شک میں نے کہا کہ جب سانپ کے جھوٹے سے دنیا بدل سکتی ہے، کیوں بدلتی ہے؟ کیونکہ انسان مر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی رگوں میں زہر دوڑتا ہے. اگر کسی کی رگوں میں زہر دوڑے اور اس کا جھوٹا انسان کھائے تو دنیا بدل جائے. تو جس کی رگوں میں اس کا رسول دوڑتا ہو، جس کی رگوں میں اللہ کا خوف دوڑتا ہو، اس کا جھوٹا کھانے تو دنیا کیوں نہیں بدلے گی؟ خدا کی قسم دنیا بدلتی ہے، بدلتی ہے. بدلتی ہے دنیا. اللہ والوں کا جھوٹا کھانے سے دنیا بدلتی ہے، بدلتی ہے. یاد رکھ، یہ عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ لوگ اس کو مشکوک بنا رہے ہیں. ہر چیز کا جواب ہے مسلمانوں، خاص طور پر نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں، ہر چیز کا جواب موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں حضور معراج میں تشریف لائے، معراج آئے گی، اس پر ابھی نور شریف چل رہا ہے، شب معراج آئے گی، لوگ اس پر اعتراض کریں گے. کیسے گئے؟ آسمان میں کتنے دروازے ہیں، کیسے پہنچ گئے؟ اللہ اکبر. تمہاری عقل ہے، تم سمجھ سکتے ہو کہ حضور کیسے تشریف لے گئے؟ تمہیں معلوم ہے کہ حضور کیسے تشریف لے گئے؟ تم کیا بات کر رہے ہو؟ میرے معاملے تو یوں کا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود صحت کو لا لے، کسے بتائیں کدھر گئے. اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیے، سالڈ رکھیے اور یاد رکھیے. میں بس اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو جب بھی کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ میلاد النبی کیوں منائیں، کیسے منائیں، خوشی منانا کیسا. دنیا میں کون سا بچہ ایسا ہے جس کی پیدائش سے خوشی نہ منائی جاتی ہے؟ یہ مجھے بتائیے. کسی کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوگا تو خوشی ضرور منائی جائے گی. چاہے وہ جو ہے وہ شہر میں رکشہ چلانے والے کے یہاں پیدا ہو تو بھی خوشی منائی جائے گی. تالی ڈکیلنے والے کے یہاں پیدا ہو تو بھی خوشی منائی جائے گی. اگر امام صاحب کے یہاں پیدا ہو گیا تو پورا محلہ خوشی میں شریک ہوگا. ایم ایل اے صاحب کے یہاں پیدا ہو گیا تو پوری ودھان سبھا جو ہے وہ خوشی میں شریک ہوگی. اسی طرح سے گرافت آ جاتا ہے. بادشاہ کا بچہ پیدا ہو تو پوری سلطنت خوشی میں شریک ہوگی. اور بچہ کسی کے یہاں بھی پیدا ہو خوشی ضرور منائی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے. آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ فلاں بھیج رہے ہیں تو چھٹی بھیج رہے ہیں تو کیا بھیج رہے ہیں، وہ کرتے ہی رہتے ہیں لوگ. چاہے بچہ
کالا ہو یا گورا ہو یا لولا ہو یا لگڑا ہو، یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بڑا ہو کے شرابی بنے گا یا نمازی بنے گا، یہ پتہ نہیں یہ بڑا ہو کر کے عالم بنے گا یا فتنہ پھیلانے والا بنے گا، مرڈرر بنے گا کہ زانی بنے گا، یہ تو پتہ نہیں ہے۔ اس بچے کی پیدائش کی خوشی منا رہا ہوتا ہے انسان، جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ بنے گا کیا۔ لیکن ایم ایل اے کیا بچہ پیدا ہو، بادشاہ کیا بچہ پیدا ہو تو اتنی خوشی، اور جس دن جان عالمین پیدا ہوئے، رحمت للعالمین پیدا ہوئے، تو اس دن خوشی کیوں نہیں ہوگی، کیوں نہیں منائی جائے گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن پیدا ہوئے اس دن من گئی خوشی۔ اب کیا ہر سال حضور پیدا ہوتے ہیں کہ آپ ہر سال خوشی مناتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور جو سن رہا ہے میں وہیں سے، مجھے پتا ہے سارے لوگ شاید آبزرو نہ کر سکیں، لیکن جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ میرے لیے کافی ہیں۔ آپ ان سے پوچھیے کہ آپ کہتے ہیں ہر سال حضور پیدا ہوتے ہیں کہ ہر سال آپ خوشی مناتے ہیں؟ ان سے پوچھو ہر سال شب قدر کیوں مناتے ہیں، شب قدر ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ وہ کہیں گے اس لیے کیونکہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا۔ ان سے پوچھو کیا ہر سال شب قدر میں قرآن نازل ہوتا ہے؟ کیا ہر سال شب قدر میں قرآن ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، قرآن تو ایک ہی بار اترا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ ہے کہ تنزل الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ جس دن قرآن نازل ہوا اس دن ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اس لیے خوشی مناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس دن قرآن آیا اس دن ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جس دن صاحب قرآن آیا اس دن ملائکہ کا نزول کیوں نہیں ہو رہا ہوگا؟ تمہیں دکھ نہیں رہا ہے؟ واللہ کہتا ہوں زمین کا کوئی گوشہ خالی نہیں رہتا۔ حضور کی پیدائش کے شب میرے امام تو یوں کہتے ہیں، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، سیدھے گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہے وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ خوشی کیسے منائے گا۔ اور یار زمین والوں سے زیادہ آسمان والے خوشی مناتے ہیں، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے خوشی مناتے ہیں۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خود روا عرش پہ ہوتا ہے پھریرا تیرا۔ آسمان والے زیادہ خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے یہ ڈبیٹ کا مہینہ نہیں ہے، مناظرے کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ حضور کے قدموں کی خیرات حاصل کرنے کا مہینہ ہے، حضور کی پیدائش کے صدقات لینے کا مہینہ ہے۔ کیونکہ دنیا میں جس کو ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے حضور کے قدموں سے ملتا ہے۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اس لیے آپ اس مہینے کے اندر ڈبیٹ سے بچیے، مناظرے سے بچیے، اور لو لگائیے اللہ سے کہ میرے اللہ جس کے صدقے میں تم نے دنیا کو پیدا کیا۔ ہر چیز حضور کے صدقے میں بنی، ہر چیز حضور کے صدقے میں بنی میرے بھائیوں۔ کوئی چیز ایسی نہیں دنیا میں، جتنا حسن ہے، جتنا نکھار ہے، ہر شمع میں زو تیری، ہر پھول میں بو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے وہ ان کے خیرات حاصل کرنے کا مہینہ، اور جو لوگ خیرات حاصل کرنا چاہیں وہ حضور سے سچا عشق کریں، اللہ انہیں خیرات عطا فرمائے گا۔ کیونکہ یہ نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے اس نام کا وسیلہ دیا ہے اللہ نے اس کو محروم نہیں، نام کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے۔ حضرت نوح کی کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج نام سے چل جاتے ہیں، جب گرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ چند باتیں اسرائے عقیدہ کے حوالے سے میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اب خاص بات دو باتیں اور بس سننے بات ختم ہو جائے، وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب عقیدہ مضبوط ہوگا تو عمل بھی مضبوط ہوگا۔ عمل کی کمزوری دراصل عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر آپ آگ جلائیں، آگ، تو آپ کا یقین ہے کہ نہیں کہ آگ ہاتھ کو جلاتی ہے؟ یقین ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ آپ آگ روشن کریں، آپ کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو یہ جلائے گی۔ تو جب آپ کا یقین مضبوط ہے، پورا یقین ہے، آپ کبھی اس میں ہاتھ ڈالیں گے؟ نہیں ڈال سکتے، اس کو عمل کہتے ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے، عقیدہ مضبوط ہو گیا تو پھر عمل خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم عقیدے پر زور دیتے ہیں۔ جس دن آپ کو پتا چل جائے گا، عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ یہ کام جہنم میں لے جانے والا ہے، اس دن آپ اس کام سے بچ جائیں گے، اس دن آپ اس کام سے پرہیز کرنے لگ جائیں گے۔
کے اندر ان کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی درست کیجیے. اللہ کے رسول کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں, آپ کا کردار اتنا چمکدار ہونا چاہیے کہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے. لوگ آپ کا کردار دیکھ کر کے دین سیکھتے اور سمجھتے ہیں. لوگوں کو یہ فرصت نہیں ہے کہ وہ آپ کے مدرسے میں آ کے دین پڑھیں گے, آپ کے علماء کی تقریر سنیں گے لمبی چوڑی. ان کو فرصت نہیں, وہ آپ کو دیکھ کر کے دین سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہے تو اسلام ایسا ہوگا, مسلمان ایسا ہے تو اسلام ایسا ہوگا. اس لیے اپنے اعمال کو بہتر کیجیے, عمل کو اچھا کیجیے. اگر اعمال اچھا ہوگا تو خود بخود لوگ آپ کی طرف کو سمجھتے ہوں گے, لوگ آپ کی طرف توجہ کریں گے, آپ کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہوگا, لوگ آپ کی طرف آئیں گے, آپ کی باتوں کو سنیں گے. ورنہ ہوگا یہ کہ لوگ آپ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے اور نفرت کر بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, نفرت تو شروع ہے. اور جانتے ہو یہ نفرت کیوں شروع ہے؟ کیوں اس لیے شروع ہے کہ ہمارے اعمال اتنے خراب, کیونکہ ہمارا عقیدہ خراب ہوا تو اعمال خراب ہوئے, تو ظاہر ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کریں. ہم کسی کام کے نہیں رہ گئے, ہماری ضرورت ہی نہیں ہے ملک کے اندر, تو ظاہر ہے کہ نفرت کی جائے گی. کام کے بنو, کام کے, سمجھتے ہیں, ضرورت پیدا کرو اپنی کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت ہو. دیکھو مکھیاں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں, ہوتی ہیں مکھیاں, یعنی آپ کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتا. مکھیاں نہیں ہوتی. مکھیوں کو مارنے کے لیے بیڈمنٹن آتے ہیں, دوائیں آتی ہیں, آل آؤٹ آتی ہیں, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ نے کبھی سوچا کیوں مارا جاتا ہے ان کو؟ بیکار ہے, نو یوز, کوئی یوز ہی نہیں ہوتا. ان کو مار دیا جاتا ہے, کاٹ دیا جاتا ہے. لیکن ایک اور مکھی ہے, اس کو شہد کی مکھی کہا جاتا ہے. اس کو فارم کے اندر پالا جاتا ہے, اس کی حفاظت کی جاتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ یوزفل ہے, کام کی ہے, اس سے شہد بنتا ہے. ایک ایک مکھی کی قیمت شاید آپ کو نہ پتا ہو, لیکن جو لوگ اس کا پالن کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ کتنی اہم ہے. اور اس مکھی کو پالا جاتا ہے, بلکہ اس کے اندر ایک کوئن ہوتی ہے, کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ یہی سمجھانے لگوں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی ایک کوئن ہوتی ہے, ایک رانی ہوتی ہے. اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے کیونکہ وہ کام کی مکھی ہے. آج اگر تم کو کاٹا جا رہا ہے, تم کو مارا جا رہا ہے, پوری دنیا کے اندر تمہارا نقصان ہو رہا ہے, تو تمہیں یہ غور کرنا ہے کہ ہماری ضرورت تو ختم نہیں ہو گئی. آپ کی ضرورت ختم ہو گئی ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سفید پریس کیے ہوئے کپڑوں کے علاوہ اور جھوٹی شان کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی صلاحیت نہیں ہے. صلاحیت پیدا کرو میرے بھائیوں, نوجوانوں سے کہتا ہوں, خدا نہ یہ جو رات دن موبائل چلاتے ہو, تم کو پتہ ہے یورپ کے اندر, کینیڈا کے اندر بلکہ ابھی ایک آرٹیکل میں نے پڑھا اور بس یہ بات صحیح ہے, ایک بچہ جو ہے وہ پر ڈے انڈین روپیز کے اعتبار سے جو ہے وہ 58 لاکھ روپیز پر ڈے کماتا ہے موبائل سے. آپ کے بچے موبائل سے کتنا کماتے ہیں؟ کماتے نہیں ہیں, بلکہ وہ تو یوں سوچتے ہیں کہ اگر ہم کو کسی کوئی ویب سائٹ ہیک کرنا آ گیا تو میں تو بہت ایکسپرٹ ہوں موبائل کا, مجھے تو فلاں گیم کا چٹ کوڈ پتا ہو گیا, مجھے تو یہ پتا ہو گیا, وہ پتا ہو گیا. تو آپ اسی میں مست ہیں, اور دنیا ہی یہی چاہتی ہے کہ آپ اسی میں مست رہیے. اگر آپ موبائل ہی یوز کرتے ہیں تو میرے بھائی اس موبائل سے آپ کمائی بھی کر سکتے ہیں, اس موبائل سے آپ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, عقیدہ بھی سیکھ سکتے ہیں, نالج بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ بے ضرورت مت بنیے, بلا وجہ بائک لے کر ادھر ادھر اسٹینڈ کر رہے ہیں, اور لوگ تو ربی نور شریف کے جلوس میں اسٹینڈ بازی کرتے ہیں. بتائیے یہ عقیدے کی بھی کمزوری ہے, اعمال کی بھی کمزوری ہے, دماغ کی بھی کمزوری ہے. ضرورت مند بنیے, ضرورت جو ہے وہ ایسے بنیے کہ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہو. آپ سے زیادہ ٹیلنٹ آپ کی قوم سے, ہماری قوم سے زیادہ ٹیلنٹ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ سے زیادہ کانفیڈنس, آپ سے زیادہ ٹیلنٹ کسی قوم کے پاس نہیں. یقین کریے میری بات کا, واللہ کہتا ہوں پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ کا کانفیڈنس ختم ہو جائے, آپ سوتے رہیں, کیونکہ کچھوے کو پتا ہے کہ خرگوش سے اس وقت تک جیتا نہیں جا سکتا جب تک کہ خرگوش کو سلایا نہ جائے. اس لیے کچھوا خرگوش کو سلاتا ہے, وہاں سلایا جاتا ہے, یہاں تمہیں موبائل میں گھمایا جاتا ہے, یہاں فحش فلموں کے اندر, بلو فلموں کے اندر, خرافات کے
صلاحیت دی ہے، اس لیے جاگیے اور پڑھیے. ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، پڑھیے. علماء کو برا بلا کہنے سے بچیے، کوسنے سے بچیے. اپنے کردار پر نظر رکھو کہ تمہارا کردار کیا ہے تمہارا طریقہ. میرے بھائیوں، یہ خاص بات ہے جو میں نے اصلاح عقیدہ اور اصلاح عمل کے حوالے سے کر دی. یہ بات یاد رکھیے گا. آج بھی اگر آپ علم پر فوکس دیں تو آپ کو پتہ چلے گا. لوگ شکوہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. آپ کا اسٹیٹ تو بہت سیریس اسٹیٹ ہے. آپ کبھی جائیے اتر پردیش جائیے، جو ہے وہ ہماری طرف کے جو اسٹیٹ ہیں ادھر جائیے آپ، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت غیر محفوظ ہیں، بہت غیر محفوظ ہیں. اور آپ بھی کہیں چلے جائیے، چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، تو کیا لوگ آپ سے نفرت نہیں کرتے؟ لیکن آپ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. جو ضرورت بنتا ہے پھر لوگ اسے چھپ کر سلام کرتے ہیں. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا اور عقیدے کی بات اس وقت نہیں کر رہا ہوں میں اس شخص کی، لیکن اس شخص کا نام لینا چاہتا ہوں جس کا تعلق ساؤتھ سے ہی ہے. دنیا اسے اے پی جے عبد الکلام کہتی ہے. وہ کون؟ میں نے ان کی خود نوشت پڑھی ہے. بہت امیر نہیں تھے، وہ مچھوارے کے بیٹے تھے. میں ان کے عقیدے پر بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے عقیدے پر میں بات اس وقت نہیں کر رہا ہوں. میں صرف سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے بچوں کو بتا رہا ہوں. آپ پڑھیے. مچھوارے کے بیٹے تھے، پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. پھوپھی پر جو ہے وہ لائٹ کی روشنی پر روڈ کی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس جوہر علم کو حاصل کر لیا کہ اللہ اکبر کبیرہ. بڑے بڑے متاثر لیڈر بھی ان کو جھک کر سلام کرنے پر مجبور ہو گئے. تو جب اوقات روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان میں. ورنہ آپ الجھے رہیے اسی لڑائیوں میں، جھگڑے میں، چکر میں. میں نہیں چاہتا کہ آپ ان جھگڑوں میں الجھیں. آپ کا مستقبل روشن ہو، لیکن اس وقت تک مستقبل روشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا عقیدہ مضبوط نہ ہو، آپ کا کردار اچھا نہ ہو، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، آپ کا جو ہے وہ طریقہ اچھا نہ ہو. اس لیے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے. اور حضور کی پیدائش کے موقع پر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پیدا ہوئے تو حضور نے ساری دنیا کو جس چیز کی طرف بلایا ہے وہ چراغ علم ہے. حضور نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا. کتنے معاملات تھے عرب کے اندر، لیکن حضور نے چراغ علم کی طرف بلایا. اور ایسے بلایا کہ جو حضور کی طرف آیا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ میں نے کیا عرض کیا؟ میرا وقت پورا ہوا اور میری طبیعت اس لائق نہیں تھی کہ میں تقریر کر سکتا، اس لیے میں آج کے دوپہر کے خواتین کے پروگرام میں بھی حاضر نہیں ہو سکا. میں کارکنان سے بہت معذرت چاہتا ہوں اور آپ سب سے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. کیونکہ لمبا دورہ تھا اور اس وقت بھی ابھی بھی مجھے 2 پروگرام آپ کے اسٹیج میں اور اٹینڈ کرنے ہیں، اس کے بعد مجھے نکلنا ہے. تو آپ سے اپیل ہے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے شفا دے. وقت رہا، موقع رہا تو انشاءاللہ آپ کا شہر مجھے اچھا لگا اور میں جب بھی میں جو ہے وہ آپ یاد کریں گے یا نہیں بھی یاد کریں گے، اللہ نے چاہا تو میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس دعا کے ساتھ ہم اٹھ رہے ہیں کہ اللہ آج تیرے محبوب کی پیدائش ولادت کی شب ہے، یہ مبارک شب ہے میرے مالک. ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس شب کی خیرات عطا فرما. بقائے خیر حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اللہ اکبر. اے میرے آقا ہم پر کرم فرمائے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایع نہیں، ایسا کرنا. یہ خاصان رسول وقت مدد ہے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے. کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. یا اللہ کرم، اپنے محبوب کے صدقے میں کرم، ہم سب کی جولیوں کو بھر دے، ہمیں مالا مال کر دے اور ہمارے دامن مراد کو گوہر مراد سے بھر دے. جنہوں نے اس محفل کو سجایا ان کو برکتیں دے، ہم سب کو برکتیں دے. میرے سفر کو بھی کامیاب فرما، مجھے بھی شفا صحت و عافیت دے. اور مولا ہماری مصیبتیں دور فرما، مولا ہماری تنگیاں دور فرما. بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں دنیا اور آخرت کا حسن اور خوشیاں عطا فرما. مولا تو رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں اگر ہماری تقدیر میں کوئی برائی ہے مولا
بدکاری سے بدل دے، اے مولا ہماری تقدیریں سنوار دے، تو کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، اپنے حبیب کے صدقے میں برکتیں دے، اس شہر کو مولا امن و امان کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، مجھے بھی علم دے، شفا دے، صحت و عافیت دے، ہم سب کے بیوی بچوں کو، بھائیوں بہنوں کو، ماں باپ کو مولا حصہ دے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کرم فرما، رحم فرما، جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ان کو اس کی برکتیں عطا فرما، علماء حفاظ ائمہ مساجد اور تمام نوجوان ضعیف بزرگ جو بھی حاضر آئے سب کو برکتیں دے، مولا سب پر کرم فرما، یا الہی رحم فرما، مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے، خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رب شہید کربلا کے واسطے، سجدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق سے بات کرے ہوئے خدا کے واسطے، مولا ہمارے سفر کو کامیاب فرما اور مصیبت سے بچا۔